الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج یکم نومبر سن 2024 28 ربیع الثانی 1446 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق رکھنے والی ایک اہم ترین شے جس کا وجود تا قیامت رب العالمین باقی رکھے گا، اور وہ ہے سادات کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتہ دار، یعنی وہ آپ کے نسبی اولاد جو اولاد فاطمی خاص طور پر کہلاتی ہے، وہ سادات کرام کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال میں شمار فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اہل جو آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ رہے، لیکن تا قیامت آنے والے جتنے بھی سادات یعنی سید حضرات ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں، انہیں بھی آل رسول کہا جاتا ہے، اور ان سے محبت، ان کی تعظیم، ان کا حق ادا کرنا بھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو نہ صرف اس سے بلکہ اس سے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں اور خاص طور پر اس کی اولاد سے محبت کرے، اس لیے کہ محبت کا جو اگلا درجہ ہے وہ ہے عشق رسول، کہ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت بڑھتی ہے، پھر اس کا دل حضور کی یاد میں تڑپنا شروع ہوتا ہے، اس کا دل حضور کی یاد میں جلتا ہے، سلگتا ہے، کڑتا ہے، وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا وتیرہ صرف حضور کی یاد، حضور کا ذکر، حضور کی تعریف سننا کرنا، حتیٰ کہ اپنے وجود پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کو ایسے طاری کر لیتا ہے جسے شاعر یوں لکھتا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسا حضور کی یاد میں گم ہو جائے کہ کوئی اس کو دیکھے، اس دیکھنے والے کو اس حضور کے سچے عاشق کو دیکھ کر حضور کی یاد آ جائے۔ اور جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے کرتے عشق میں آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ عشق میں اپنی جان لٹا دیتا ہے، جسے شاعر نے یوں لکھا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش امرود میں عشق، عشق ہے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یعنی جب انسان حضور سے عشق کرتا ہے تو وہ عشق میں پھر حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، اور اگر عقل پر پرکھتا ہے تو پھر عقل تو ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے اور عشق اپنا کام بھی کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ صحابہ نے جس طرح حضور سے عشق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی تک نیچے نہ گرنے دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب ہاتھوں پر لیتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیا چیز ایسی ہے جو یہ کام کرنے پر ابھار دیتی ہے کہ تم میرا لعاب، میرے وضو کا پانی، میرے بال نیچے نہیں گرنے دیتے، میری تعظیم میں انتہا کی حد تک چلے جاتے ہو، تو انہوں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کیا ہے حب اللہ و رسولہ، پہلے اللہ کی محبت ہے پھر آپ کی محبت ہے، کہ ہم اللہ اور آپ کی محبت میں اس قدر آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور امام اہل سنت نے اسے یوں لکھا کہ وہ چونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ کے مظہر تھے، کہ عشق مصطفیٰ ہی ان کی دراصل جان تھی، ان کا ایمان تھی، اور امام اہل سنت نے اسے یوں لکھا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، کہ جب کسی کو حضور سے سچی محبت ہو جائے اور عشق ہو جائے تو پھر یہ ایسا مرض ہے کہ یہ مرض کم نہ ہو بلکہ اور بڑھے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو حضور سے محبت کا مزہ آ جائے تو پھر وہ اس مرض کا علاج نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے یہ اور بڑھے اور بڑھے، اور جب وہ یہ اور بڑھے تو پھر کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کیونکہ حضور کی جو محبت ہے، حضور سے جو عشق ہے، جب کوئی یہ کرنے میں پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ عشق رسول کی سلگتی آگ اپنے سینے میں لے کر جب یہ قیامت کے دن میدان محشر میں پل صراط سے گزرے گا تو اس کے عشق کی آگ ایسی آگ ہوگی کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس کے عشق کی آگ سے سرد پڑ جائے گی۔ فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کہ اے عشق کی آگ اگر تیرے جلنے سے، اگر تیرے ذریعے ہم جلنے سے چھوٹ جائیں، آزاد ہو جائیں تو پھر سستے چھوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، تیری وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔
اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی یوں ہی لکھا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضور سے محبت جب کسی کو ہو جائے تو پھر وہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں کیا آتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، یعنی صحابہ کے تو آپ نے واقعات سنے ہی ہیں، صحابہ کے بعد جو ہستیاں گزری ہیں، علماء تو لکھتے ہیں کہ نہ صرف انسانوں نے حضور سے محبت کی، حور و ملک، جنات نے، اسی طریقے سے چرند و پرند نے، حیوانات نے، چوپایوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہاں تک کہ شجر و حجر، پتھروں نے بھی حضور سے محبت کی ہے۔ یہ حضور کا مقام ہے، اور جب حضور سے محبت کا حق ادا کیا تو امام مالک کی یہ ہستی اٹھائیے جو عاشق مدینہ کہلائے، جو ساکن مدینہ رہے، ایک عمر کا حصہ مدینہ میں گزارا، اور جب علم حدیث پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث پڑھائی جاتی تھیں تو وہ بھی بیٹھ کر پڑھنے سننے کی بجائے کھڑے ہو کر حضور کے ادب میں حدیثیں پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کر حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ میں چلتے تو ننگے پاؤں چلتے، جوتے نہ پہنتے، کس ادب سے کہ میں اس زمین پر جوتے کیسے لگاؤں جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب چلتے تو گلی کے بیچ میں نہیں چلتے تھے، بلکہ دیواروں سے گھسٹ گھسٹ کر لگ لگ کر چلتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا چلتے ہوئے اس حصے پر کہیں زمین پر پاؤں نہ پڑ جائے جس پر میرے آقا نے کبھی قدم رکھا ہوا ہو۔ کتنا حضور کا ادب ہے، کتنا حضور کا عشق ہے، کتنا حضور کی تعظیم ہے۔ کس طرح یہاں تک کہ مدینہ کے اندر کسی سواری کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اسے آپ کے پاس جو کھڑے گھوڑے تھے وہ پسند آ گئے، آپ نے وہ گھوڑے عطا کر دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ اتنے قیمتی گھوڑے آپ نے ہمیں دے دیے، تو فرمایا کہ یہ گھوڑے یہ میرے کس کام کے کہ میں ان کے اوپر بیٹھ کر حضور کے مدینہ میں سواری کروں؟ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں کسی سواری پر بیٹھ کر سفر کروں، اور کوئی ایسی جگہ کہ جہاں حضور کے قدم رکھے گئے ہوں اور وہاں میرے قدم کیا میری سواری کے بھی قدم نہ پڑیں۔ اتنا حضور کا ادب، یہاں تک کہ دیکھیے کتنی محبت تھی حضور سے، اپنی حاجت، بول و براز، قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے جب بھی حاجت ہوتی تھی مدینے سے باہر جا کر حاجت پوری کرتی تھی۔ کتنا ادب حضور کے شہر کا، یہ کہنا سننا بڑا آسان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، تو اس قدر جب کسی کو حضور سے عشق ہو جائے تو پھر وہ حضور کی محبت میں اتنا آگے جاتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم واقعات علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جس سے ہمیں حضور سے تعلق رکھنے والی آپ کی اولاد، آل رسول، سادات کرام، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنے کا سلسلہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جنید نامی ایک پہلوان، ایک بادشاہ کا شاہی پہلوان تھا، اور وہ ایسا شاہی پہلوان تھا کہ جو بادشاہ کے پہلو میں بیٹھا کرتا تھا۔ جس طرح پہلے کوئی بھی کسی قسم کے فن میں ماہر ہوتا تھا تو وہ آ کر بادشاہ سے داد چاہتا تھا، اور جب وہ اپنا نرالا انوکھا فن دکھاتا تو بادشاہ یا اس وقت کا جو بھی تخت نشین ہوتا تھا وہ اسے انعامات و اکرامات سے نوازتا تھا۔ اور یہ بادشاہ کا ایسا منظور نظر، ایسا پہلوان تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی پہلوان آ کر ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ اس کے نام سے کانپتے تھے، جو اس کا نام سنتا تھا اس کے ماتھے پر پسینے آ جاتے تھے۔ اسی طرح یہ بڑے تم تراک، بڑے رعب اور بڑے ہی ایک ایسے انداز سے بادشاہ کے دربار میں بھرا دربار سجا ہوا ہے کہ ایک کمزور، نحیف، لاغر سا ایک شخص جو باہر سے پیغام بھجواتا ہے کہ میرا پیغام کسی طرح بادشاہ یا جنید تک پہنچا دو۔ بڑی دیر تک جب وہ لجاجت کرتا ہے اور دربان جب وہ پیغام لے کر آ کر بادشاہ کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور سا، نحیف، لاغر سا آدمی ہے جو بادشاہ کے شاہی پہلوان کو کشتی لڑنے کی چیلنج دینے آیا ہے اور للکارنے آیا ہے کہ میں بادشاہ کے اس شاہی پہلوان سے لڑوں گا۔ جب اسے بڑی لجاجت کے بعد اندر بلایا جاتا ہے تو جتنے درباری ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر بھی اسے اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ بادشاہ کے شاہی پہلوان سے لڑ بھی پائے گا۔ لڑنا تو دور کی بات ہے، یہ اس کا ایک داؤ بھی سہ پا جائے تو بڑی بات ہوگی، اس کے سامنے کھڑا رہ سکے تو بڑی بات ہوگی۔ جب اس نے آ کر اس انداز میں چیلنج کیا کہ میں شاہی پہلوان کو اپنے لیے مقابلے کے لیے منتخب کرنے آیا ہوں اور اعلان کرایا جائے پوری سلطنت میں اور میں کھڑا ہو کر اس شاہی پہلوان کا مقابلہ کروں گا، پہلے تو بادشاہ نے بھی اور اس کے درباریوں نے بھی یہ رائے، اس کا یہ چیلنج، اس کا یہ مذاق سمجھا کہ کہاں یہ شاہی پہلوان اور کہاں یہ لاغر نحیف سا آدمی۔ لیکن جب اس کے انداز سے لوگوں نے یہ بھانپا کہ یہ تو واقعی لڑنے آیا ہے، آخرکار اسے مقابلے کی تاریخ دے دی گئی۔ اور جب مقابلے کا وقت دے دیا گیا تو ہر ایک کے منہ میں جو آتا وہ اپنی طرف سے باتیں بناتا کہ یہ کمزور، نحیف، لاغر شخص ساری سلطنت کو بیوقوف بنا گیا ہے، بادشاہ کو بیوقوف بنا گیا ہے، اور یہ تو مقابلے کے دن آئے گا بھی نہیں۔ کوئی کہتا کہ وہ آئے گا، وہ دکھنے میں بظاہر ایسا کمزور تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ کشتی کے ایسے داؤ پیچ جانتا ہو کہ جس سے یہ شاہی پہلوان کو چت کر دے۔ آخرکار جب مقابلے کا دن آ گیا اور لوگ بھیڑ کی صورت میں جمع ہو گئے، میدان سج گیا اور بڑے بڑے
لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے کہ جس کا چرچا پہلے سے ہو چکا تھا، اور جب مقررہ وقت قریب تھا اب تک اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی تھیں کہ جیسا ہم کہہ رہے تھے ویسا ہی ہوا، کہ وہ تو پاگل بنا گیا، وہ کہاں لڑنے آئے گا۔ لیکن جب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، دور سے گرد اڑتی نظر آئی، اور وہی نحیف لاغر سا شخص وہ چلتا ہوا آیا، اور جس کے چہرے سے پریشانی، چہرے کے اوپر پسینے، شرابور، تھکاوٹ کے آثار، اور جب وہ میدان میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ شاہی پہلوان جنید اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہی پہلوان اس کمزور شخص سے کہتا ہے کہ تو میرے مقابلے میں تو آ گیا، کیا تجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے اعضاء کا کوئی خیال نہیں ہے؟ اپنے ہاتھ پیر توڑوانا یہ تجھے عزیز ہے یا تجھے تیری جان عزیز ہے؟ الغرض وہ نحیف شخص کہتا ہے کہ جب مجھ سے لڑو گے تو تمہیں پتہ لگے گا۔ نقارہ بجتا ہے جب دربار کے سارے درباری اور بادشاہ اور وزراء اور مملکت کے بڑے بڑے لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے دم بخود ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت جب یہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جنید ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے پاس کھینچتا ہے، وہ سینے سے اس کے آ کر لگتا ہے، اور جیسے ہی سینے سے آ کر لگتا ہے وہ کمزور نحیف لاغر شخص جنید کے کان کے پاس اپنا منہ لے جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنید مانتا ہوں تو شاہی پہلوان ہے، میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے ایک جھٹکے میں میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اگر میں تجھ سے زیادہ زور آزمائی پنجہ آزمائی کروں گا تو ہو سکتا ہے جان سے جاؤں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں حضور کے خاندان کا ایک بچہ ہوں، ایک ان کی اولاد سے ایک سید زادہ ہوں، اور میں اس حالت میں جو تمہیں مقابلہ کا چیلنج کرنے کے بعد آیا ہوں وہ اس لیے کہ میرا پورا خاندان سیدانیاں ایک جنگل میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، کئی دن سے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور ان کے پاس اس قدر بھی آسرا نہیں کہ وہ شام کا کھانا ہی انتظام کر سکیں، اور ان کے پاس پہننے کو بھی کپڑے اتنے بوسیدہ ہیں کہ وہ جھاڑیوں سے باہر نکلنا گوارا نہیں سمجھتے، اور میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ سید خاندان ہے، میری خاندانی غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، اس لیے میں نے یہ راستہ دیکھا کہ شاید تم اگر آج میرے ہاتھوں شکست کھا جاؤ، جان بوجھ کر ہار جاؤ، تو مجھے بادشاہ کے دربار سے انعامات و کرامات ملیں اور میں اپنی زندگی آسانی سے گزار سکوں، اور یہ تمہیں میں وعدہ دیتا ہوں کہ میں جس محمد کا بیٹا ہوں، جس کی اولاد سے ہوں، یہ وہ خاندان ہے جو کسی کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتا، اور یہ بدلہ قیامت میں تو جو حضور دیں گے وہ دیں گے ہی، میں تمہیں اپنی نانا کی شفاعت کا ابھی سے میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے نانا کے ذریعے بخشوا دوں گا، اس بات کی میری لاج رکھ لو اور تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے تم ہار جاؤ اور یہ شکست قبول کر لو۔ بس جنید کے دل میں یہ باتیں ایسی پیوست ہوئیں، اس نے ہاں میں سر ہلایا، اور اتنی دیر میں بظاہر کچھ دیر پنجہ آزمائی ہوئی، اور کچھ دیر میں دیکھا کہ اس فاطمی سید کے ایک جھٹکے سے جنید چت پڑا ہوا تھا۔ سارے درباری سمیت بادشاہ کے سارے حیران تھے کہ آج یہ شاہی پہلوان اتنے نحیف کمزور شخص سے ہار گیا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو انعام و اکرامات دے کر نوازا گیا، اسے خوب مالا مال کیا گیا، وہ سید تو چلا گیا اور جنید سارے دربار کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا، لیکن کس کی خاطر؟ ایک سید کی خاطر جس کا تعلق حضور سے جڑا ہوا تھا، جسے حضور سے محبت تھی۔ فرمایا کہ بس یہ جنید نامی شخص جو پہلوان ہار گیا، اپنی ناکامی شکست کا یہ بوجھ لیے جب اپنے گھر گیا اور جب سویا تو سویا کیا تھا؟ اس کا مقدر جاگ گیا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اسی فاطمی سید کے نانا سید و عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا چکے تھے۔ اس کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا جنید تم بظاہر ہار گئے ہو لیکن تم اصل میں جیت گئے ہو، اور تمہارے سر پر وہ اکرامات اور وہ سر بلندیاں کا صحرا سجانے کے لیے آیا ہوں کہ جس کی ضمانت تمہیں میری اولاد کا سید دے کر گیا ہے۔ اٹھو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے سر پر کرامتوں کا اور ولایت کا تاج سج چکا ہے، تم اللہ کے ولی بن چکے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے تعظیم کی ہے میری اولاد سے ایک سید کی، اور دیکھنا کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کتنا بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنید صبح اٹھتا ہے تو باہر درویشوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی اس کے گھر کے سامنے آ کر اپنا تاج رکھتا ہے اور کہہ کر یہ پکارتا ہے یا سید الطائفہ، اے ولیوں کے سردار، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کی کرامت عطا فرما دی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر یہ وہ جنید پہلوان تھا جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اس سید زادے کی تعظیم کی برکت سے ولایت کا تاج پا چکا تھا، اور پھر دنیا اسے جنید بغدادی کہا کرتی تھی۔ وہ جنید پہلوان جنید بغدادی نامی اللہ کا ولی بن کر دنیا کے اندر رہا، اور اس نے کتنے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، کس وجہ سے؟ کہ حضور سے سچی محبت کی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، تعظیم سادات سے متعلق امام اہل سنت فاضل بریلی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ دعوت پر مدعو تھے اور اس جگہ ان کی پالکی کو اٹھانے کے لیے مزدور لے کر چل رہے تھے،
کچھ دیر کے بعد اچانک انہوں نے پالکی رکوائی اور کہا کہ مجھے نیچے اتارو. جب نیچے اترے تو آپ نے آواز لگائی, تم میں یعنی مزدوروں میں سے جو میری پالکی اٹھائے ہوئے ہیں کوئی سید تو نہیں ہے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے, وہ مزدور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سید ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایمانی جذبہ وجدان مجھے اشارہ دے رہا تھا کہ مجھے اٹھانے والے مزدوروں میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سید زادہ بھی موجود ہے. دیکھیے جسے حضور سے سچی محبت ہوتی ہے وہ سید زادوں کو اپنی روح ایمانی, طاقت ایمانی سے بھی پہچان لیتا ہے. اسی طرح ایک مالدار شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ مالدار تھا تو مسلمان, لیکن اس کے پاس جب ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں سیدہ ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلا سکوں, مختصر ذکر کر رہا ہوں, فرمایا کہ جب اس مسلمان مالدار نے اس سے کہا کہ تم ثبوت دو کہ تم سید ہو, تم سیدہ ہو, تو اس نے کہا ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں. اس نے جھڑک دیا اور وہ عورت ایک مجوسی غیر مسلم کے دروازے پر گئی اور جا کر اس نے اس سے کہا کہ میں نبی محمد کی اولاد سے ہوں, تم کافر تو ہو لیکن میری مدد تو کر سکتے ہو انسانیت کے ناطے. کہتے ہیں کہ اس مجوسی نے اپنی زوجہ کے ذریعے اس سیدہ کو اس کی بیٹیوں سمیت ٹھہروایا, تعظیماً ان کو کھانا کھلایا, انہیں ایک کمرے میں ٹھہرایا, سو گئے. اس طرف وہ مسلمان جس نے جھڑکا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا سما اور وہاں ایک محل ہے اور یہ شخص وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس محل کی کچھ قیمت مقرر ہے. اور جب یہ دربانوں سے پوچھتا ہے کہ اس محل کی قیمت کیا ہے تو دربان جواب دیتے ہیں کہ سید زادوں کی خدمت کرنا اس محل کی تعظیم ہے. اور اسے دھتکار دیا جاتا ہے اور وہ پھر جب اٹھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جس سیدہ کو دھتکارا ہے یہ اسی کی نشانی مجھے دکھائی گئی ہے. راتوں رات اس سیدہ کو ڈھونڈواتا ہے, پتہ چلتا ہے مجوسی کے گھر میں ہے, وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر پھر قیمتیں پیش کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ 100 دینار لے لو, کبھی کہتا ہے 200 دینار لے لو, سونا جتنا مرضی لے لو, وہ سیدہ ان کو خدمت کرنے کا موقع مجھے مل جائیں کہ میں ان کی خدمت کروں. تو وہ مجوسی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, کتنا پیارا جواب, وہ کہتا ہے ایسے تھوڑی تو میں وہ سیدہ تمہارے حوالے کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس محل کو تو دیکھ کر آ رہا ہے میرے آقا محمد عربی وہ محل مجھے عطا فرما کر مسلمان کرا چکے ہیں, میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اس سیدہ کی تعظیم کی برکت سے میرے گھر کے اندر رونق لگی ہوئی ہے. اور وہ قیامت کے دن وہ سیدہ وہ مجھے بخشوائے گی بھی, اور ان کے محمد عربی مجھ مجوسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کر چکے ہیں. تو یہ ہے سیدوں کی تعظیم, یہ ہے حضور سے محبت کا ایک ذریعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی اولاد سادات کرام کا بھی جو ادب ہم کر سکیں ہم کریں, اور ان کا ادب کر کے ان کے سید زادہ ہونے کا ہم ان کا حق ادا کریں. یاد رکھیے کہ اس اعتبار سے جس طرح فی زمانہ بہت سارے فتنے موجود ہیں, ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے, ہر ایک اپنی خاندانی حیثیت تبدیل کرتا ہے. اگر وہ اصلاً حضور کی اولاد سے نہیں تو وہ تو یقیناً گناہ گار ہے کہ اگر خود کو سید بتائے. لیکن اگر کوئی سید بتاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے. وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو پھر ہمیں اس کی تعظیم کا حکم ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کم از کم اتنی بے ادبی نہ کریں. اور کوئی کہتا ہے کہ وہ سید ہو کر بھی بے نمازی ہے, شرابی ہے, وہ سید ہو کر بھی ایسے الٹے کام کرتا ہے. یاد رکھیے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, اور حضور کی اولاد سے اگر وہ ہے تو قیامت کے دن وہ جانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ہمیں یہ حکم ہے کہ سادات کرام کا دل سے ادب کریں. ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں برا بھی نہ کہیں, اور جتنا ہو سکے سادات کرام کے ساتھ اپنی طرف سے اچھا عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. خاص طور پر ایسے سادات کہ جو محتاج ہوتے ہیں, یعنی سادات کرام وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے اور وہ لوگ اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے سادات کو ہم اپنی طرف سے تحفتاً کچھ پیش کریں اور ان کی مالی مدد جس حیثیت سے ہم کر سکیں ہم کریں, تاکہ یہ ہماری مدد کرنا کل قیامت میں ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کی محبت میں آپ کی سادات کرام کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے